ایک ساتھی مجھے کہنے لگے سائنس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، یہ حقیقت ہے مولانا، آپ کو ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا مانتے ہیں، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ ہمیں دکھ ہے، یہ میری بات سمجھنا، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ہم سائنس میں بہت پیچھے ہیں، ہم ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں، مگر دوستو یہ بتلاؤ اس میں اس مولوی کا کیا قصور ہے یار؟ سائنس میں آپ پیچھے ہو، جرم ہم پہ، مجرم ہمیں۔ 1857 کے بعد تو یہ طے ہوا تھا یہ لوگ عصری علوم کے ماہرین پیدا کریں گے، یہ جمیع ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علوم نبویہ کے وارث پیدا کریں گے، اللہ کے قرآن کے حافظ پیدا کریں گے، نبی کی حدیث کو جاننے والے محدث، مفسر، فقیہ، صرفی، نحوی، قاری، حافظ، مؤذن، امام، خطیب، یہ مدرسے دیں گے۔ میں ایسی جگہوں پہ جا چکا ہوں اللہ کی قسم، وہاں سڑکیں نہیں پہنچی، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ان مدرسوں نے حافظ قرآن بچے پہنچا دیے وہاں۔ چھوٹے یہ بچے کہاں کہاں کے رہنے والے ہوں گے، ان سے پوچھ لو، ایسے معصوم۔ ہمارے یہاں دیہاتوں میں اتنے چھوٹے بچوں کو کپڑے پہننے بھی نہیں آتے، گلیوں میں ننگے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان مدرسوں کے حوالے ہوئے، الحمدللہ ان کے سینوں میں اللہ کا پورا قرآن انہوں نے محفوظ کر دی ہے۔ یہ ہمارے ذمہ جو کام تھا ہم تو کر رہے ہیں یار، اب ہمارے ذمہ سائنس کی ترقی کے لیے کوششیں شامل کہاں تھی، یہ تو تمہارے ذمہ تھا۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں ہمارے اس وقت میں عصری علوم پہ کروڑوں روپیہ ہماری حکومت خرچ کر رہی ہے اور عوام بھی خرچ کر رہی ہے۔ ایک بچے کی ایک کتاب پڑھانے پر ہزاروں روپے دیتے ہیں، اور ہمارے کئی دوست ہیں جن کے بچے پڑھ رہے عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیا فیس دیتے ہو؟ جی داخلہ فیس 60,000 روپے۔ 60,000 تو داخلہ فیس تعلق کراچی میں ہے، جا کر بچہ داخل کر کے دیکھو پتہ چل جائے گا الحرا میں کیا فیس چل رہی ہے۔ کراچی کے دیگر اسکولوں میں، مری میں ایک دوست نے ہمارے بچے کو لے گئے، 1,20,000 داخلہ فیس، 1,20,000۔ یہ میں کم بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہیں۔ اور ماہانہ فیس 10,000، 20,000، 10,000، 20,000۔ ایک چھوٹا سا بچہ، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، گھسیٹ کر لے جا رہا تھا اس کو دادا۔ میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہیں اس کو؟ یہ اسکول سے ہو کے آ رہا ہے۔ میں یہ بھی کچھ پڑھتا ہے، جھولا جھولتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ 20 سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا اس کے جھولا جھولنے کے لیے اسکول بھیجتے ہو، کیا فیس دیتے ہو؟ 700 روپیہ۔ اس زمانے میں 25 سال پہلے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ تو پھر پاکستان کہاں کھڑا ہے سائنس کے اعتبار سے؟ میں مولانا سے یوسف صاحب وزیر محدود کا قول نقل کر کے جو ہے وہ بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت نے ایک بیان میں کہا عصری علوم کے اعتبار سے، سائنس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آج پاکستان 132ویں نمبر پہ کھڑا ہے۔ میں حال میں کوئٹہ گیا ہوا تھا، وہاں ایک یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کے طلبہ میں ہمارے ساتھیوں نے ایک بیان کی ترتیب بنائی۔ میں نے وہاں کے یونیورسٹی کے طلبہ سے یہ کہا کہ یہ بدنما داغ تم نے لگا رکھا ہے پاکستان کے پیشانی پر، اس کو ہم صاف کریں گے یا تم کرو گے؟ میں نے کہا میں اس پہ تبصرہ نہیں چاہتا ہوں، میں ایک رونا رو رہا ہوں۔ وہ کیا جو میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، ہم عصری علوم میں 132ویں نمبر پر ہیں۔ 131 ملک ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم کہاں کھڑے؟ 132ویں نمبر پہ۔ 131 صفحے ہم سے دوسرے لوگ چھین کر لے گئے، ہم 132ویں صف میں کھڑے ہیں کہ ہم بھی تعلیم یافتہ ہیں، ہمیں بھی سائنس آتی ہے۔ 131 ملک ہم سے پہلے۔ یہ جن لوگوں نے اپنے ذمہ عصری علوم کو لیا، پاکستان کو کہاں کھڑا کیا لے جا کر؟ 132ویں صف پہ۔ اور جن لوگوں نے دینی علوم اپنے ذمہ لیے، قرآن ہم پڑھائیں گے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آج قرآن مجید کی تعلیم کے اعتبار سے آپ کا وطن عزیز پاکستان، ان مدرسوں نے وہاں کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں حکومت کے، ادھر حضرت جی آپ کچھ تعاون فرمائیں، بچوں کے لیے کمرہ بنانا ہے، پنکھا لینا ہے، تنخواہ دینی ہے۔ تنخواہ کیا؟ 6,000، 10,000، 8,000۔ جی اس کے باوجود کوئی روڈ کیوں بلا کے؟ فیکٹری کے ملازمین نے احتجاج کیا ہوا ہے تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ کل سے کام نہیں کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے، آج تک کہیں روڈ بلاک ہوا ہو تو بتاؤ کہ محلے کے سارے مؤذن جمع ہو گئے، تنخواہ بڑھاؤ ورنہ اذان نہیں دیں گے۔
تنخواہ بڑھاؤ ورنہ امامت نہیں کریں گے، تنخواہ بڑھاؤ ورنہ بخاری نہیں پڑھائیں گے، ہمارا مولوی اذان دے گا۔ تنخواہ دو نہ دو یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے۔ اس مولوی کا تو ذہن ہے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، مجھے اپنے رب سے بدلہ لینا ہے۔ آج تک تاریخ میں کسی مسجد کے مؤذن نے اذان چھوڑ کر احتجاج نہیں کیا، وقت پہ اذان دے گا، تنخواہ ملے نہ ملے، وقت پہ امامت کرے گا، تنخواہ ملے یا نہ ملے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم مانگ مانگ کے زندگی گزار رہے ہیں، ہم پہ الزام بھی بہت لگتے ہیں، اور جی مولوی نے اپنی جائیداد بنا لی، اپنی گاڑی خرید لی، اپنا یہ کر لیا۔ ہمیں سب الزامات منظور ہے۔ آپ جو کچھ دیتے ہو آپ کے علم میں، آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ، صدقات، عطیات کو ہم نے خرد برد بھی کیا، کرپشن بھی ہوا، اس کے بعد ہم نے کچھ خرچ بھی کیا، ہم نے آپ کو شرمندہ نہیں کیا۔ آج ہمارا وطن عزیز پاکستان قرآن مجید کی تعلیم کے اعتبار سے دنیا کی سب سے پہلی صف میں الحمدللہ کھڑا ہے، پہلی صف میں۔ وہاں 132ویں صف پہ ہو، یہاں پہلی صف میں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، چند سال پہلے سعودیہ میں ایک کنونشن ہوئی، فیصلہ کرنا تھا پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ قرآن کی خدمت کہاں ہوتی ہے۔ سعودیہ والوں سے پوچھا تم تو عربی ہو، تم سال میں کتنے حافظ بچے تیار کرتے ہو؟ کہنے لگے 5000۔ اور تم کتنے کرتے ہو؟ 10,000، 12,000، 15,000، 20,000، 10,000، 12,000، 20,000، 25، 30۔ یہ کہانی چل رہی تھی۔ ہمارے وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ قاری حنیف جلندری صاحب زیدہ مجدو موجود تھے۔ حضرت سے پوچھا آپ پاکستان سے آئے ہو، آپ کے پاکستان میں سالانہ حافظ کتنے تیار ہوتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہمارے پاس مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، وہ بھی حافظ بناتے ہیں، بریلوی بھی بناتے ہیں اور اہل حدیث بھی بناتے ہیں، جماعت اسلامی والے بناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ کی اپنی تنظیمیں، اپنے وفاق، ان مجھے نہیں معلوم کتنے ہیں۔ ہمارے اپنے مسلک کے لوگ تبلیغی جماعت والے اور کتنے چھوٹے مدرسے جو حفظ میں ہیں، وفاق میں الحاق ہی نہیں ہے، وہ بھی بناتے ہیں حافظ۔ کتنے مجھے نہیں معلوم، صرف جو وفاق میں شامل ہے۔ اس سال جن بچوں نے امتحان دیا چند سال پہلے، فرمایا ان کی تعداد 60,000 ہے۔ انہیں یقین نہیں آیا 60,000 ایک سال میں۔ جلدی جلدی ریسرچ کی، پتہ چلا 60 نہیں ہے، 63,000 ہے۔ تو طے کیا کہ پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ قرآن کی خدمت پاکستان کر رہا ہے۔ حضرت کو ایک انعامی شیلڈ، جیسے آپ بچوں کو دی، ایک شیلڈ پیش کی گئی۔ وہ شیلڈ میں نے خود خیر المدارس میں ملتان میں ان کے دفتر میں لگی ہوئی دیکھی ہے، آپ بھی جا کر دیکھ لیں۔ آپ نے ہم پہ اعتماد کیا، الحمدللہ ہم نے اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا۔ اس جنگل کے اندر مولانا عبد البصیر نے ایک چھوٹا سا باغیچہ لگایا، اور آپ اندر حال میں دیکھو، جو بچے یہاں پڑھتے ہیں کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پہ، کھڑے ہو جاؤ جو پڑھتے، ان کی شکلیں دیکھو ماشاءاللہ، یہ ایک جمع غفیر ہے۔ یہ سب بچے یہاں پڑھتے ہیں، یہ 30 حافظ یہاں سے تیار ہوئے ہیں، یہ اسلام آباد سے نہیں یہاں پر لائے گئے، یہ ادھر ہی تیار ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ، یہ سارے بچے یہاں پڑھتے ہیں۔ آپ نے میں مبارکباد استادوں کو تو دے ہی رہا ہوں، مولانا تو مبارکبادی کے مستحق ہیں ہی، میں ان لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس نوجوان پر اعتماد کیا، آج اپنی آنکھوں سے اس پھل کو دیکھ لیا، جو درخت لگایا تھا یہ اس نے پھل دیے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کے یہاں پڑھنے پاکستان میں بننے والا ڈاکٹر، انجینئر دل کے اندر آرزو رکھتا ہے کاش میری ڈگری پہ UK کی مہر ہوتی نا، لوگ مجھ پہ اعتماد کرتے تو ڈاکٹر صاحب سے کوئی علاج تو کرواتا۔ ابھی یہیں پاکستان میں ڈاکٹری کی ہے، کوئی مریض بھی نہیں آتا، باہر لکھ کر لگاتے ہیں UK سے پڑھ کے آیا ہے۔ جی یہاں کی ڈگری کب مؤثر ہوگی؟ جب باہر کی مہر لگی ہوگی۔ یورپ کا مسلمان یہ چاہتا ہے کاش میرا بچہ پاکستان چلا جائے، کسی مدرسے میں حفظ کرے، عالم بنے۔ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی مہر اس کی ڈگری پر لگی ہوئی ہوئی۔ مدارس نے کام کیا الحمدللہ، یہ ایسی کھیل تماشا نہیں، انہوں نے شب و روز ایک کر کے اس مرتبے کو حاصل کیا ہے۔ آپ کبھی آؤ مدرسوں میں، ان دنوں میں ہمارے وفاق کے امتحان چل رہے ہیں۔ میں تو جو لوگ دینی مدارس کے حوالے سے بغض رکھتے ہیں، کاش کبھی کسی مدرسے میں جاؤ تو صحیح، رات 12 بجے چلے جاؤ، 2 بجے چلے جاؤ، کسی نہ کسی کونے کھانچے میں
کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ طالب علم بیٹھا ہوا روتا دھوتا ہوا تمہیں نظر آئے گا، پڑھتا ہوا نظر آئے گا. یہ نقلیں کر کے پاس نہیں ہوتا.